اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو جاتے وقت آتے وقت نماز سے قبل اور نماز کے بعد بہت سی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وہ سنت کریمہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عین حالت نماز میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر عیدین کی نماز کی جب امامت فرماتے تھے تو قرآن مجید کی کن صورتوں کا انتخاب فرماتے تھے اور کن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے اور اس سنت کو عام کرنے کی نیت سے آپ کی خدمت میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 533 اور 534 لے کر کے حاضر ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، اس میں دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ساتھ میں عید جمعہ۔ حضور پاک علیہ السلام جن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جنہیں پڑھنا آپ کا معمول تھا اور آپ کا پسندیدہ عمل تھا، ان صورتوں میں سے پہلی صورت کا نام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بسبح اسم الاعلی، سورۃ الاعلی جو کہ 30ویں پارے میں ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو حضور پاک علیہ السلام عیدین کی نماز میں عام طور پر اور جمعہ کی نمازوں میں زیادہ تر سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ اعلی کی، اور پھر وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، پھر اسی کے بعد سورہ غاشیہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلی کی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَرُبَّمَا اجتمع فی یوم واحد فیقرأ بہما، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن ہی عید آ جاتی، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن جس دن کے دو عیدیں جمع ہو جاتی، ایک عید جمعہ اور ایک عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کی جو نماز ہوتی یا عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی اس میں بھی امامت فرماتے وقت اور جمعہ کی امامت فرماتے وقت بھی سورہ اعلیٰ کی اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کی نمازوں میں بھی کبھی کبھی اور عیدین کی نمازوں میں کوشش کریں کہ ان صورتوں کو تلاوت کریں اور اس نیت کے ساتھ تلاوت کریں کہ یہ حضور پاک علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جو اگلی روایت ہے 534 نمبر، اس میں دوسری صورتوں کا ذکر ہے، اس میں جو ذکر ہے وہ سورہ قاف کا ہے اور سورۃ القمر کی جو 27ویں پارے میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ قاف کی اور سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ قاف اور سورہ قمر کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور جمعہ کی نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ اعلیٰ کی اور سورہ غاشیہ کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہو، اور کبھی سورہ قاف کی اور سورہ قمر کی تلاوت فرمائی ہو۔ تو آپ اپنے موقع محل کے لحاظ سے کہ نماز کا وقت کیا ہے اور کیسا موسم ہے اور آپ کے مقتدیوں کی کیا حالت ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو سورہ اعلیٰ کو پہلی رکعت میں، سورہ غاشیہ کو دوسری رکعت میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور سورہ قاف اور سورہ قمر
یہ صورتیں تو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے مکمل نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ اگر ان کی تلاوت کی جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور رکعتیں بہت طویل ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں پر یہ گراں گزرے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے مقتدیوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ان صورتوں کی تلاوت کریں یا ان صورتوں کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصی طور پر عیدین کی نماز میں، ابھی عید الفطر آنے والی ہے، تو میں خصوصی طور پر عید الفطر کی امامت کروانے والے علماء کرام اور ائمہ کرام کی خدمت میں یہ یاد دہانی کروانے کے طور پر یہ روایت لے کر کے حاضر ہوں کہ آپ سورہ اعلیٰ کی، سورہ غاشیہ کی تلاوت کریں۔ یہ صورتیں سورہ قاف اور سورہ قمر کے مقابلے میں چونکہ چھوٹی ہیں، اب باقی یہ آپ کی اپنی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور موقع محل کے لحاظ سے آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کتنا پڑھنا ہے۔ اگر ممکن ہو اور کسی کو گراں نہ گزرے، کسی پر بوجھ نہ ہو، تو آپ چاہیں تو پوری صورت کی تلاوت کر لیں، اور اگر کسی پر گراں گزرے گا یا مریضوں کا خیال کرنا ہے، معذوروں کا خیال کرنا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اگر ان صورتوں کا ہی کچھ حصہ تلاوت کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ حضور پاک علیہ السلام ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو صورت کا کچھ حصہ پڑھنے سے بھی حضور پاک علیہ السلام کی وہ سنت انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گی، اور ایک الگ سے ایکسٹرا سنت پر عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائے گا۔